10 سال تو صرف اللہ کے حقوق پورے کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایک ہوتے بندوں کے حقوق، ایک ہوتے اللہ کے حقوق۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو پیدا کرنے والے کے حقوق پورے کرو نا، باقی حقوق بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اس کو دینے، بتوں کی پوجا سے منع کیا۔ عقیدے میں وہ اتنے گندے تھے کہ جو راستے میں پتھر اچھا لگتا اس کو پکڑ کے سنبھال لیتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ آگے چلتے چلتے کوئی اس سے اچھا نظر آیا تو اس کو پھینک دیتے، اس کی شروع کر دیتے۔ اگر کوئی پتھر ساتھ نہیں ہے تو گدھے گھوڑے نے پیشاب کیا، اس کے ساتھ مٹی کو گیلا کیا اور اس میں اس کے ساتھ ایک بورتسا بنا لیا، وہاں اس کی پوجا کر لی، پھر آگے نکل۔ غیرت مند بہت تھے، مگر غیرت ان کی کس طرح کی تھی کہ میرے ہاں بچی پیدا ہو گئی ہے اور یہ بچی جوان ہوگی تو پھر شادی کرنی پڑے گی، تو میری بچی کسی کے گھر جائے گی، میری بچی اس کے گھر جا کر ان کے کام کرے گی، میں یہ پسند نہیں کرتا، لہذا بچی کو زندہ گڑے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیتے۔ یہ ان کی عقل تھی۔ یعنی ایک سے ایک بیماریاں، ایک سے ایک قباحتیں، بری حالت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آتے ہی فرمایا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب وتدین لکم العجم، عربوں کے بھی عجموں کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ میں کیا پاور ہے بھائی، کیا طاقت ہے اس کلمے میں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ایک بت بچے دیتا ہے، ایک بیماریاں رفع کرتا ہے، ایک خزانے دیتا ہے، ایک بارش دیتا ہے، یہ نبی عجیب ہیں، کہتے ہیں سارے کام ایک ہی رب کرتا ہے، یہ تو بڑے تعجب کی بات۔ اور جب وہ خشکی میں ہوتے تو اپنے بتوں کو پکارتے تھے مصیبت کے وقت، اور جب تری میں ہوتے، سمندر میں کشتی بھور میں پھنس جاتی تو پھر کہتے یہاں تو بھائی نیچے مٹی بھی نہیں ہے، پانی پانی ہے، یہاں آبادی بھی دور ہے، اب یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اب صرف اللہ ہی کام کرے گا، پھر خالص اللہ کو پکار۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں بیٹھتے تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا تو پھر اس کے غیروں کو، شریکوں کو پکارنا شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ ایک طوفان آئے اور تمہیں اڑا کر کے دوبارہ دریا سمندر میں لے جائے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کو اجازت دے اور وہ تمہیں اپنے پیٹ میں لے جائے، تم نیچے دھنس جاؤ؟ تم سمجھتے ہو کہ مٹی کے اوپر ہم محفوظ ہیں اور پانی کے اوپر ہم غیر محفوظ ہیں، اور مٹی کے اوپر بہت کام کریں گے اور پانی کے اوپر صرف اللہ ہی کو پکارا جائے گا؟ آپ تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہو، ہر جگہ پہ ہماری مہربانی سے ہی جی رہے ہو۔